نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگ اور پیارے بھائیوں، گزشتہ 3 ہفتوں سے زندگی کو آسان بنانے کے متعلق کچھ باتیں چل رہی ہیں. ہمیں آخری امت کے طور پر اس دنیا میں بھیجا گیا. اس امت کی عمریں اگرچہ کم ہیں لیکن فضیلت میں اگلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس امت کی فضیلت زیادہ ہے. اس امت کا زیادہ فضیلت ہونے والا اس کے کچھ اسباب ہیں کہ زیادہ فضیلتیں کیوں ہیں. ان اسباب میں ایک سبب یہ بیان کیا گیا کہ تم امت وسط ہو، درمیانی امت. یعنی اس امت کا ایک وصف، ایک صفت یہ ہے کہ ہر چیز میں درمیانی راستہ اختیار کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اعتدال. نہ حد سے آگے بڑھنا ہو اور نہ حد سے کم ہو، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلنا اس امت کی ایک صفت ہے. اعتدال ہر چیز میں مطلوب ہے، یعنی درمیانی چال، جس کو ہم ہماری زبان میں میانہ روی کہتے ہیں. درمیانی راستہ ہر چیز میں مطلوب ہے. حتیٰ کہ اعتقاد اور عقائد کا جو باب ہے اس کے اندر بھی اعتدال اور میانہ روی یہ مطلوب ہے. شریعت ہم سے مانگتی ہے کہ اعتدال ہونا چاہیے. ہم سے پہلے یہود بھی تھے. یہود میں سے بعضوں نے حد سے آگے بڑھنے کا کام کیا، اعتدال سے آگے بڑھ گئے، حد تجاوز کر دی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. اور نصارہ اور عیسائیوں نے یوں کہا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ لوگ آگے بڑھ گئے حد سے، نبی کو نبی کے درجے سے آگے بڑھا دیا. اور انہی میں سے کچھ افراد وہ تھے جنہوں نے نبی کو نبی نہیں مانا. انہی یہود اور نصارہ میں وہ لوگ بھی ہوئے کہ جب وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ فلاں بستی کے لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا: فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو اور تیرا اللہ دونوں مل کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں آرام سے. ایک طرف آگے بڑھایا تو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور دوسری طرف حد سے کمی کی تو بعضوں نے تو نبیوں کو شہید بھی کر دیا، اور بہت ساروں نے نبیوں کی باتوں کو بھی نہیں مانا. لیکن یہ کمال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اس امت نے نہ حد سے آگے قدم رکھا نہ حد سے کم کام کیا. ایک طرف امت محمدیہ کی حالت یہ ہے کہ اپنے نبی پر، اپنے نبی کے فرمان پر، اپنے نبی کے احکام کے خاطر اپنی جان، مال، عزت، آبرو، خاندان سب داؤ پر لگا دے. یہ جذبات ہے. دوسری طرف حال یہ ہے کہ نبی کو نبوت کے درجے سے اوپر لے جا کر خدائی کے درجے تک ہم نہیں پہنچا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے اور نبی کا درجہ اس سے کم ہے. ہم نبی کو اتنا اوپر نہیں بڑھاتے کہ وہ ہم نے نبی کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہا، اللہ کا رشتہ دار بھی نہیں کہا، اللہ کے خاندان کا آدمی بھی نہیں کہا. ہم نے نبی کو نبی مانا. ہاں، پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے تمام میں سب سے افضل، سب سے بڑا درجہ
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ہم بھی مانتے ہیں. اس لیے کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ حضور کا، لیکن حضور اللہ کے درجے کو نہیں. یہ ہے اس امت کا اعتدال، درمیانی چال. تو اعتقادی لائن میں بھی اعتدال چاہیے، درمیانی چال چاہیے، نہ آگے بڑھنا ہو نہ کم کرنا ہو. عبادت میں بھی اعتدال مطلوب ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا. آپ کی نماز، آپ کے خطبات معتدل ہوتے تھے، درمیانی ہوتے تھے. ایسا نہیں کہ بہت لمبا خطبہ دے دیا، نماز بہت مختصر کر دی، یا بہت لمبی نماز پڑھا دی، خطبہ مختصر کر دیا. ہر چیز میں اعتدال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں. یہ واقعہ ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو گشت کے لیے نکلے، صحابہ کرام کے حالات کا جائزہ لینے کے واسطے. آپ کا گزر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے ہوا. آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن بہت آہستہ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، سنائی نہیں دیتا، بہت آہستہ سے. پھر آپ آگے تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بہت زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنی خاموشی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے، اتنی دھیرے آواز میں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کو سنا رہا تھا. اللہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، تو میرا دھیرے پڑھنا، زور سے پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ سننے والا ہے، وہ سن لیتا ہے. حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ آپ اتنی زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ میں غافلوں کو جگا رہا تھا کہ اب سونے کا وقت ختم ہوا، نماز کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہوا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دونوں سے فرمایا، صدیق اکبر سے فرمایا کہ ابو بکر تم اپنی آواز تھوڑی بلند کرو، والیوم بڑھاؤ، یہ اوپر لائے. اور عمر سے کہا اپنی آواز تھوڑی دھیرے کرو، والیوم سلو کرو. اب بیچ کا راستہ آ گیا کہ اعتدال کے ساتھ نماز میں قرات کرو. عبادت کے معاملے میں بھی شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اعتدال ہو، درمیانی چال ہو، نہ اپنے آپ کو ٹھکانا ہو نہ بالکل سست ہو، درمیانی چال. حتیٰ کہ ہم جو چلتے ہیں اس میں بھی شریعت کا حکم ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ بہت اکڑ کر، سینہ تان کر ایسے مت چلو، ایسا کھینچ کھانچ کر چلنے سے کہ تم پہاڑ جتنے اونچے تو ہو جانے والے نہیں ہیں. ایسا ہوتا تو میں ٹرائی کرتا، تھوڑی ہائٹ بڑھ جاتی. کہا کہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تکبر کی چال مت چلو. اور بالکل سست، دھیرے دھیرے سلو موشن میں کوئی پکچر دکھائی جاتی ہو ایسے بھی مت چلو، درمیانی چال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک جو نقل کی گئی ہے، یوں فرمایا گیا کہ حضور ایسے چلتے تھے جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے اتر رہا ہو. اس وقت جو پوزیشن ہوتی ہے، ڈھلان پر چلتے وقت جو پوزیشن ہوتی ہے، حضور ایسے چلتے تھے. چال میں بھی درمیانی چال. اب گاڑیوں کا زمانہ ہے، وہ لوگ بھی اندازہ لگا لے گاڑی کیسے چلانی، خاص کر کے بائک والے. یوں آئے یوں آئے یوں آئے، پھر ہاتھ پیر چھیل جاتے، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے، اٹھانا پڑتا، دواخانے بھیجنا پڑتا. اور بہت دھیرے بھی نہیں کہ فون پر بات چل رہی ہے، پیچھے لائن لگے، ہارن پر ہارن بجا رہے ہیں، لیکن میں اپنا کام جانوں. درمیانی چال، کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو، ہماری چال میں تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، اکڑ نہ ہو، اور سست بھی نہ ہو. اس میں بھی اعتدال چاہیے، توسط چاہیے، درمیانی چال. بات چیت اور گفتگو میں بھی شریعت کا حکم ہے کہ اس میں بھی اعتدال. اپنی آواز بہت زور زور سے نہیں مت نکالو. سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حضور سے جب بات کرنے کے لیے جاؤ تو اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. اگر ایسا کرو گے حبطت اعمالکم، تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تہجد اتنی پڑھی تھی، اس کا ثواب کہاں گیا. حضور کے سامنے دھیرے سے بولو، بہت زور سے بھی نہیں، بہت آہستہ سے بھی نہیں. ان چیزوں میں بھی اعتدال، اعتقاد میں بھی اعتدال، درمیانی چال، عبادات میں بھی، عادات میں بھی، اور خاص کر کے جس کے لیے موضوع
میں نے چلایا ہے وہ ہے خرچوں میں اعتدال. اخراجات ہم جو خرچ کرتے ہیں اس میں خاص کر کے اعتدال. ایک کام 50 روپے میں ہو جاتا ہو اس کے پیچھے 500 روپے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جتنے میں چلتا ہے اتنے میں چلاؤ. آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے مہر دینا ہے, مہر دینا تو ضروری ہے, شریعت نے پابند بنایا ہے, عورت کا حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, منبر پر خطبہ دے رہے تھے. حضرت عمر نے خطبے میں فرمایا کہ اپنی عورتوں کو بہت زیادہ مہر مت دو بڑھا چڑھا کر. حضرت عمر پسند نہیں کرتے تھے, بہت زیادہ مہر مت دو. ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی, کہا کہ عمر قرآن میں تو ہے کنتارن کا لفظ ہے کہ ڈھیر سارا مہر دینا چاہو تو دے سکتے ہو. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں اب تو بڑھیاں بھی اور عورتیں بھی عمر سے زیادہ علم والی ہو گئی. حضرت عمر ناراض ہو کے اتر گئے ممبر سے. اسے معلوم ہوا کہ حضرت عمر پسند نہیں کرتے تھے کہ بہت زیادہ مہر بڑھا چڑھا کر دیا جائے. یہ جو آیت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اس آیت میں دو چیزیں بیان کی کہ ایک دم اپنے ہاتھ کو یوں گردن سے باندھ بھی مت لو کہ روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا ہے, اور ایک دم اپنے ہاتھ کو کھول بھی مت دو کہ جو ہے سب دے دے. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, پھر خود تھکا ہارا الزام کھایا ہوا بیٹھا رہے, پھر پاس میں کچھ بھی نہیں, سب دے دیا. اور بالکل ہاتھ بند بھی مت کر لو کہ بس 1 روپیہ بھی نہ دو. اس آیت کا شان نزول بیک گراؤنڈ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضور میری والدہ نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے اور یوں کہا ہے کہ آپ اپنا ایک کرتا مجھے دیں, میری والدہ کو چاہیے, برکت کے لیے ہو یا جو بھی مقصد ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تو میرے پاس ایک ہی کرتا ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے, بعد میں پھر کبھی آ جانا جب بندوبست ہوگا دوسرے کرتے کا تو آپ کو بھی دے دیں گے. وہ لڑکا گیا واپس, تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا, کہا کہ میری والدہ یوں کہتی کہ جو پہنا ہوا ہے وہی دے دیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ مانگنے والے کو کبھی واپس نہیں کرتے تھے. پہنا ہوا کرتا تھا وہ نکال کے ان کو دے دیا. اب حضور کے پاس کرتا نہیں ہے, خالی تہبند پہنا ہوا ہے. اب بیٹھے ہیں گھر میں, کرتا نہیں ہے. ادھر نماز کا وقت ہوا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی. اذان کے بعد صحابہ کرام حضور کے انتظار میں ہیں کہ حضور آئیں گے نماز پڑھائیں گے, لیکن حضور آ نہیں رہے ہیں, تشریف نہیں لا رہے ہیں. صحابہ کرام تھوڑے پریشان ہوئے. 2-4 صحابہ کرام ہمت کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے آپ تشریف نہیں لا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ایک کرتا تھا اور فلاں بچہ آیا تھا مانگنے, اس کی ماں نے بھیجا تھا, میں نے اس کو دے دیا. اب میرے پاس کرتا نہیں ہے, اب میں بغیر کرتے کے مسجد میں کیسے آؤں. اس وقت اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً. حضور نے تو اپنا کرتا ثواب کے کام میں دیا تھا, اس کے مانگنے پر دیا تھا, ڈیمانڈ پر دیا تھا, گناہ کے کام میں نہیں تھا. پھر بھی اللہ نے کیا کہا کہ ایسا بھی مت کرو کہ سب کچھ دے دو اور پھر خود بیٹھے رہو خالی ہاتھ. جب ثواب جیسے کام میں دینے پر بھی اللہ رب العزت کی ہدایت ہے کہ بالکل سب دے کر خلاص مت ہو جاؤ, ختم مت ہو جاؤ, خالی ہاتھ مت بیٹھو, تو پھر شادی بیاہ کے موقع پر زیادہ خرچ کرنے کی تو اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے. ایک طرف شریعت کی تعلیم دیکھی اعتدال کی, اور ایک طرف ہمارا طریقہ دیکھی. شادی اگر 25-30 ہزار 50 ہزار میں ہوتی ہے پھر ہم اس پر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ خرچ کیوں کریں, پریشان کیوں ہو خود. حضور نے فرمایا ما عال من اقتصد, جو درمیانی چال چلا وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوگا. اپنا جتنا بجٹ ہے اپنی ضرورتیں اسی کے مطابق سامنے رکھ کر خرچ کریں. کہتے ہیں نا بھائی چادر سے زیادہ پیر لمبے نہ کریں. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہر چیز میں شادی, اس نے 100 آدمی کو کھلایا تو میں 200-300 کا تو کم سے کم کروں گا, اس نے 300 کھلایا میں 500 کو کھلاؤں گا, اس نے 2 ٹائم کھلایا میں 4 کھلاؤں گا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو شہرت اور ریاکاری کہ ہمارے نام کا چرچا ہو, تو یاد رکھیے بہت بڑا گناہ ہے. ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے, تو گناہ کا گناہ ہوگا. پیسے خرچ کیے اس کا حساب دینا پڑے گا. اور قرآن تو کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اسراف کرنے والے, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں.
شیطان کے رشتہ دار ہو گئے، بھائی ہو گئے۔ اگر یہ جذبہ ہے کہ ہمارا نام ہو، ہماری واہ واہی ہو، یاد رکھیے کوئی صرف کھاتے وقت تو کوئی شاید تعریف کر دی، باقی پیٹھ پیچھے تو برائی ہو اور گناہ ہوگا وہ الگ، اور آپ قرضے میں چلے گئے وہ الگ، لون لیا آپ نے، قرضہ لیا، ادھر ادھر سیٹنگ کر کے، یہ پریشانی یہ ٹینشن آپ نے خود پیدا کیا۔ مانو سرجت آفت، آسمانی آفت نہیں ہے، خود پیدا کی ہوئی مصیبت۔ گاڑی ہے، جونی گاڑی سے پرانی گاڑی سے کام چلتا ہے، جب بندوبست ہو جائے آپ دوسری لے لو، لیکن ابھی ہفتے سے مل رہی ہے، لون مل رہی ہے، 5,000 کا ہفتہ دینا ہے، اب یہ 5,000 سیٹ کرتے کرتے آپ ادھر بھرپائی کریں گے تو دوسری 2 جگہ آپ کا قرضہ ہو جائے گا، اور جن کے حقوق ہے، اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ، ان کی طرف آپ کا دھیان بھی کم جائے گا، ان کے حقوق بھی آپ کاٹیں گے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا یہ جو حد سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، یا تو شہرت کی وجہ سے یا پھر رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے، کہ نہیں یہ تو رسم ہے کرنی ہی پڑنی، تو سماج کے لوگ کیا کہیں، جب قبر میں عذاب ہوگا، آخرت میں عذاب ہوگا تو کون آ کے پوچھے گا کہ کیا گزر رہی ہے۔ رسم و رواج کا اگر ڈر ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کا ڈر ہے، تو یاد رکھے لوگ کبھی کسی کے بارے میں اچھا نہیں بولتے، الا ماشاءاللہ، کوئی بھی ہو۔ نبیوں کو امت نے نہیں چھوڑا، پیٹھ پیچھے برائی ہو کر رہی، اور رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے اپنے آپ کو قرضے میں نہ ڈالیں، ٹینشنوں میں نہ ڈالیں، خود پریشان، پورا گھر پریشان، قرض جو مانگتا ہے وہ مسجد میں ملتا ہے تو مسجد بدلنی پڑے، منہ چھپا کے بھاگنا پڑے، جلدی مسجد سے نکلنا پڑے، لیٹ آنا پڑے، یہ سب ٹینشن ہم پریشانیاں خود کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اس کے بجائے جتنا اپنا بجٹ ہے اس میں اپنا کام چلانے کی عادت ڈالیں، اپنے اولاد کو بھی یہ سکھائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے، مدینہ میں جب آئے مسلمان ہجرت کر کے، مدینہ میں پانی کی تنگی تھی، ایک پورا کنواں خرید کر دے دیا مسلمانوں کے لیے، وقف کر دیا، اس کا پانی پیو، اور جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنے کی نوبت آئی، ہزاروں اونٹ سامان کے ساتھ، اور سپاہی لشکر جو مجاہدین تھے ان کا خرچہ بھی اٹھایا، لیکن جب امیر المؤمنین تھے ان کا خود کا حال یہ تھا کہ دوپہر میں قیلولہ مسجد میں کرتے تھے، اور سر کے نیچے تکیہ نہیں ہوتا تھا، اینٹ رکھتے تھے۔ عثمان غنی، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے، وہ چاہتے تو وہ تو کروڑ پتی اس زمانے کے آدمی تھے، اچھے سے اچھا بستر لگوا سکتے، محل جیسا گھر بنا سکتے، لیکن نہیں، جب خرچ کرنے کی بات آئی اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا، لیکن خود کی زندگی سادہ۔ تو یہ رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے ہم ٹینشنوں میں نہ جائیں، اپنی زندگی کا سکون برباد نہ کریں، رسم و رواج کے سامنے شریعت کو ڈھال بنائیں۔ اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ یہ 40واں تو کرنا ہی پڑے گا، تو شریعت کو آگے کر دے، شریعت سے ثابت نہیں ہے بھائی، میں پیسے بھی خرچ کروں اور گناہ بھی ہوئے، یہ کام میں نہیں کروں۔ شادی میں اتنے کو کھلانا پڑے گا، لڑکی والا ہے، میں بہت غریب ہوں، 200 آدمی کھلانے پڑیں گے، ذرا ادھر ادھر، تو شریعت نے کہاں کہا؟ لڑکی والوں کو کھلانے کا کہاں کہا؟ خوشی تو لڑکے والوں کو ہے، وہ ولیمہ کھلائے گا۔ لڑکی کے باپ نے تو 18-20 سالوں تک لڑکی کو کھلایا پلایا، آج وہ غم میں ہے کہ میرا جگر کا ٹکڑا میں ایک اجنبی کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ اب شریعت اس پر بوجھ نہیں ڈالے گی کہ تو ایک تو ٹینشن میں ہے اور اوپر سے کھانا تو کھلا، نہیں، خوشی تو لڑکے والوں کو ہے، وہ ولیمہ کرے، وہ کھلا، لڑکے والوں کو کیا ہے؟ 200-250 لوگ بھی کیوں کھلا لیں؟ تیری ذمہ داری نہیں۔ تو یا تو لوگ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں شہرت اور ریاکاری نام کے لیے، یا تو رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے، یا پھر یوں ہی شوق کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں اگر صرف شوق کی بنا پر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ تو نفسانی خواہشات ہیں، اور یہ چیزیں دنیا میں بھی ہلاکت میں ڈالے گی، آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب شوق ہے آج 31، اب ایک مسلمان 1500-2000 روپے بھی اس کے پیچھے اگر خرچ کرتا ہے تو یہ فضول خرچی تو ہے ہی ہے، گناہ کا گناہ بھی ہے۔ اگر آپ 500 روپے بھی خرچ کیے رات کو شراب پینے میں یا جوا کھیلنے میں یا نیو ایئر منانے میں کسی بھی طرح، تو ایک تو اس کا حساب دینا پڑے گا، دوسرا غیروں کے ساتھ مشابہت ہو گئی، اس کا گناہ اور وبال الگ سے ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ ممکن ہے کہ نعمت کی ناشکری کی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تنگی ڈال دے، آگے چل کے بے برکتی آ جائے دھندے اور روزگار میں۔ اب پتنگوں کی بات ہے، ایک آدمی 10 روپے بھی کیوں پتنگ کے پیچھے برباد کرے؟ اسے کہیں ملنے والا تو ہے نہیں، یہ ہمارا تہوار تو ہے نہیں، ہمارے تہوار میں تو خود کھانا دوسروں کو کھلا کر خوش ہونا ہی سسٹم ہے۔
پھر ایک مسلمان 100 روپے بھی پتنگ کی ڈوری کے لیے کیوں خرچ کرے؟ یہ وہ پریشانیاں ہیں جو ہم نے خود نے پیدا کی. اس لیے اپنی زندگیوں کو آسان بناوے، ہر چیز میں درمیانی راستہ اختیار کرے. جتنا اپنا بجٹ ہے اسی میں اپنے تمام معاملات کو سیٹ کرے اور فضول خرچی بالکل نہ کرے. دین کے کاموں میں جتنا خرچ کرنا ہو کرے، اس پر تو ثواب ملے گا، لیکن اپنی جو ضروریات ہے ان کو کم سے کم میں نمٹانے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.